اور ان کی کرامات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت بھی یہی کہہ دیا کہ جہاں پہ میں ہوں 57-15 یہیں پہ ہوگا. اس وقت ہم موجود ہیں عبدالرحمن شاہ گیلانی کے مزار میں، اور یہاں ہمارے ساتھ کاشف شاہ صاحب موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے ان کی کرامات کیا ہیں اور انہوں نے کب یہاں پر ہجرت کی اور ان کی کیا جو ہیں وہ کرامات ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کیسے صاحب بتائیے گا کہ ان کی کیا کرامات ہیں اور ہر سال لگایا جاتا ہے یہ میلہ؟ جی ہاں، یہ ہے کہ یہ میلہ گزشتہ یہ اس سال اس کو لگا لیں آپ، تقریباً جو ہم نے جب اس رینوویشن کی ہے پچھلے سال تو اندر سے جو ہمیں کیا کہتے ہیں تختی ملی ہے سرکار کی، اس کے حساب سے یہ 104واں میلہ ہوگا، یعنی عرس 104واں ہوگا. میلہ جو ہے یہ تقریباً 128 سال پرانا میلہ ہے، یعنی یہ قیام پاکستان سے پہلے کا لگ رہا ہے. اور سرکار کی بابت جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سرکار جو ہیں وہ مختوم رشید سے تشریف لائے. بیسیکلی ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کشمیر سے ہی ہے، یعنی بغداد سے ہوتے ہوئے کشمیر، اور کشمیر سے پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے. تو سارے ہی ہم لوگ گیلانی خاندان سے ہیں، سلسلہ ہمارا گیلانی ہے. تو یہ وہاں پہ مختوم رشید میں احمد شاہ حقانی صاحب کے پاس وہاں پہ یہ تبلیغ کرتے رہے اور انہی کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا. پھر وہاں سے ان کو جو ہے ادھر بھیجا گیا کہ آپ یہاں پہ جائیں، اس جگہ پہ جا کے آپ تبلیغ کریں. تو جب یہ اس وقت آئے تو یہاں پہ ظاہر ہے اس وقت انگریز دور تھا، تو یہاں پہ ادھر آبادی نہیں تھی، بس یہ آئے، انہوں نے اپنا حجرہ قائم کیا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے تو انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. اور ان کی کرامات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت بھی یہی کہہ دیا کہ جہاں پہ میں ہوں 57-15 یہیں پہ ہوگا. ابھی کاغذات میں آپ جا کے دیکھیں تو 57-15 جو ہے وہ دوسری طرف ہے نہر کے، لیکن گاؤں یہاں پہ ہے. 57-15 کا جو رقبہ ہے وہ وہاں پیچھے ہے، لیکن یہاں آبادی یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لائن دیکھیں تو یہ اسی طرح آ رہی ہے کہ 56 58 دونوں اس طرف ہیں، 57 اس طرف ہے. ہونے تینوں لائن میں چاہیے، لیکن یہ ہٹ کے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ یہیں پہ ہوگا اور یہ یہیں پر موجود. زائرین آتے ہیں یہاں پر. یہاں پہ سرکار کے مرید جو ہیں وہ یہاں سے لے کے تو کیا کہتے ہیں ملتان سے لے کے بہاولپور تک ہیں، اور وہ وہاں سے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. کچھ اس طرف لاہور کی طرف بھی ہیں، تو وہ سارے دور دراز علاقوں سے سارا سال آتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ میلہ اور عرس جو ہے وہ ہر سال 10 11 12 مارچ کو ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں تو پھر ان کی آمد جو ہے وہ زیادہ اسپیشل ہو جاتی ہے. 3 دن یہ میلہ لگتا ہے. اور جو میلے میں جوش و خروش ہے وہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ اصل میں ایک کچھ جو میلہ جو ہے وہ اس ترتیب سے بنایا گیا ہے کہ پہلے 3 دن 10 11 اور 12 جو ہے یہ مردانہ بازار ہوتا ہے، پھر اگلے 3 دن جو ہیں یہ زنانہ بازار ہوتا ہے جس میں مردوں کا داخلہ منع ہوتا ہے. اس میں صرف خواتین آتی ہیں، مرد کوئی نہیں آ سکتے. تو یہ 6 دن کا میلہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، 3 دن ایک اور 3 دن ایک.
اور اس میں جوش و خروش جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے. ابھی جو آپ کو پتہ تو ہے کہ پچھلے سالوں سے ہمارے پاس وبا تھی, کووڈ-19 تھا, لیکن اس میں بھی ہمارا جوش و خروش وہی رہا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پروٹوکولز فالو کیے, لیکن عوام کا جوش و خروش وہی تھا کہ جی اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں جو ہے کووڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب سرکار ہم کے در پہ ہم آ گئے ہیں تو پھر آگے بیماریوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. واہ واہ کیا بات. شفا تو یہیں سے ملتی ہے نا, تو وہ یہ آ جاتے ہیں تو کرتے ہیں. پھر یہ جو مرادیں وغیرہ کرتے ہیں پوری ہوتی ہیں, زائرین کیا کہتے ہیں؟ جی وہ پوری ہوتی ہیں, اور ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے طریقے سے مراد مانگتا ہے, اور اسی کے سلسلے میں پھر وہ جو اس سے حسب توفیق ہو سکتا ہے یا حسب حیثیت ہو سکتا ہے وہ اسی لحاظ سے کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں گے کہ آج سے یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ کہ جو لوگ سالانہ آتے ہیں وہ اسی طرح آئیں گے. اب آہستہ آہستہ شام جیسے ہی ہوتی جائے گی لوگ اپنی چادریں, اپنی مرادیں پوری ہونے کی, جو انہوں نے منتیں مانگی ہوں گی وہ ان کو پورا کرنے کے لیے آتے جائیں گے. یہ ہمارے سرکار کے خلیفہ ہیں ضیاء صاحب, یہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ان کو اپنی جگہ چنا, یہی جگہ انہوں نے چنی, یہ ہیں. اس کے بعد ان کے ایک اور بھی خلیفہ ہیں جو ہیں صوفی خان محمد صاحب, جو اس وقت 55 میں ہیں, 55 میں ہیں. 55 میں وہاں ہے, وہ وہاں پہ ہیں, ان کا دربار وہاں پہ ہے. اور پھر سرکار کے عرس کے بعد ان کا عرس ہوتا ہے. سرکار کے عرس کے بعد پھر ان کا عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے اسی جوش و خروش کے ساتھ. اسی جوش و خروش سے, کیونکہ ان کو وہ سارے یہی کہتے ہیں نا کہ جی مرشد خانہ تو یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, تو جڑ تو یہیں پہ ہے, آگے برانچز اور بھی ہیں.